نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 77۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں، شکر الحمدللہ۔ اس آیت کا تو معنی آلموسٹ سب کو کلیئر ہے، اس کے ترجمے سے، لفظی ترجمے سے ہی پتہ چل جائے گا۔ اولا، کیا وہ نہیں، یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے ہیں، ان اللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعلم، وہ جانتے ہیں، ما، جو کچھ بھی، یسرون، وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور وہ جو ظاہر کرتے ہیں۔ اس کا معنی سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ مطلب اس کے عربی کے ترجمے کے مجھے نہیں لگتا کہ کچھ اور اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے، لیکن میں اس حوالے سے تھوڑا سا ڈسکس ضرور کروں گی اسی بہانے، اگر ہمیں یہ موقع مل گیا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ جو بیسیکلی جو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا، اب تک ہم نے سورۃ البقرہ کے جو 8 رکوع ہیں ان کے اوپر ڈسکس کیا ہے۔ اس میں سابقہ جو امت ہے، امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل سے جو خطاب کا سلسلہ ہے وہ سورۃ البقرہ کے 10 رکوع میں آپ نے دیکھیں گے وہ موجود ہے۔ یہ سلسلہ جو 5واں رکوع ہے یہاں سے شروع ہو رہا ہے، 15 رکوع کا آغاز تک چلے گا۔ یہ سلسلہ خطاب اس کو کہا جائے گا، کہ مطلب بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کے جو بات کہی جا رہی ہے، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کرنی چاہیے کہ اس میں پہلے رکوع میں کیا چیز ہے، دعوت دین، دعوت اسلام، کلمہ توحید کی دعوت دی جا رہی ہے۔ پھر آگے آگے اس حوالے سے پھر ان کے جو طریقہ کار تھے، ان کے اسلوب کے مطابق انہیں دھمکی دی جا رہی ہے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم جو معاملات کر رہے ہو وہ غلط ہیں۔ پھر ان کے جو رویے ہیں، حتیٰ کہ 5ویں رکوع کے اندر آ کے ان کے رویے بھی ہمارے سامنے پورے کے پورے کھل رہے ہیں، اور جس کی نصیحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو ساتھ ساتھ، جیسے سورۃ فاتحہ کے اندر مکمل نصیحت بھی ہے، وصیحت بھی ہے کہ نرمی کرو، اختیار کرو، سیدھا راستہ دیکھو، یہ کرو، ان راستوں پہ نہ چلنا جس پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا۔ آلموسٹ وہی مفہوم یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ ان رکوع میں بنی اسرائیل کے خلاف ایک مفصل قسم کی جو باتیں ہیں کہ ان کے یہ جرائم تھے، انبیاء کا کہنا نہ ماننا، کتابوں کی بات نہ سننا، جو ان کے لیے کوئی ہدایت کی بات کرتا اس کے اندر اپنے من گھڑت قسم کی ہیلے بہانے، الفاظوں کو چینج کرنا، یہ ہم آلموسٹ سب کچھ پڑھتے آ رہے ہیں۔ یہاں پہ اس لیے میں نے وضاحت کرنا چاہی تاکہ ایک تو آپ کے ذہنوں میں اس کی جو پرانی ہم لوگوں نے پیچھے جو سب کچھ پڑھا، پرانے جو ان کے بیہیویئرز تھے، وہاں کا ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے۔ اب جو یہ اب یہاں سے تقریباً آیت نمبر 73 سے آلموسٹ یہاں سے جو باتیں شروع ہو رہی ہیں، یہ اب جو نئی امت مسلمہ یعنی کہ محمد مسلمہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ جو منصب، جو یہاں پہ کہہ لیں یوں کہ ان کا سلسلہ آغاز شروع ہوا ہے، تو انسان قرآن کی جو طویل صورتوں کو پڑھتے ہوئے کھو جاتا ہے نا، یہ ان کا یہاں سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے کہ کیونکہ یہ جو بنی اسرائیل تھی یہ کوئی آج کی بات تو نہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے بھی پہلے 2000 برس پہلے سے یہ انہی حرکتوں پر، انہی معاملات پہ اسی طرح سے فائز تھے، اپنی حرکتوں سے یہ بالکل باز نہیں آئے، جو ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، قرآن ہمیں بتاتا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ ہسٹری بھی۔ ان 9 رکوعوں کے بعد بنی اسرائیل کے جو واقعات بیان ہوئے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، تم اس طرح کے معاملات کیوں کرتے ہو، اس طرح کی ہڈ دھرمیاں کیوں دکھاتے ہو، ہر چیز کے اوپر انکار، تو جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے اصول آتے ہیں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا جو کیا کہتے ہیں جو فائنل ڈیسیژن یا اللہ تعالیٰ کا جو کام ہونا ہوتا ہے، لا آف نیچر ہے، اب اس کے ساتھ بنی اسرائیل کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا نا، جو اللہ تعالیٰ کے اصول ہیں اس سے انسان نہیں پیچھے ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ کی جب پکڑ آتی ہے تو وہ بڑی تکلیف دہ بھی ہوتی ہے اور غضبناک ہوتی ہے۔ تو
ان جو تمام رکوعوں کا در حقیقت جو امت مسلمہ کو بیان کیا جا رہا ہے، ان کی رہنمائی کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ اصل میں جیسے کہ ابھی یہاں پہ یہ جو رکوع سٹارٹ ہوا تھا افتت معونہ کے حوالے سے، کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ وہ تمہاری باتیں مان لیں گے؟ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس دنیا کے اندر اس جگہ پہ عرب کے اندر جو بھیجا گیا ہے، تو آپ یہ طمع کرتے ہیں یا آپ کی یہ خواہش ہے کہ وہ آپ کی بات مان لیں گے؟ امپاسبل سی بات ہے۔ جنہوں نے 2000 سال سے دوسرے تمام انبیاء کرام کو نہیں مانا، الٹا ان کا قتل کیا، ان کو مارا اور ان کے خلاف پراپرلی باقاعدہ بہت بڑے بڑے پروپیگنڈاز کیے، تو کیا اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اب دنیا میں آئے ہیں؟ حالانکہ یہ تورات میں یہ ساری چیزیں اور دعائیں مانگتے رہے ہیں، تورات میں یہ ساری چیزیں جان چکے تھے، لیکن اب وہ کیا کر رہے تھے؟ اپنی اکڑ، اپنی چیزوں کی وجہ سے آپ سے چھپا رہے ہیں۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ ہم نے پچھلے ہی آیات میں پڑھا تھا، ایک لائن مجھے یاد آئی، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے پر ذلالت تھوپ دی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی اس قسم کے رویوں کی وجہ سے۔ ایک مسلمان امت مسلمہ جس پر اللہ کا بے انتہا جو ہے وہ فضل ہوتا جا رہا ہے، لیکن کیا کر رہے ہیں وہ؟ اپنی بدعملی کی وجہ سے، اپنے بحث مباحثوں کی وجہ سے، اپنے روب، اپنے آباء و اجداد کے معاملات کو فالوور ان کے بنے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی بات کے لیے وہ راضی نہیں ہوئے۔ ابھی ہم نے گائے کا واقعہ پڑھا، اسی طریقے سے سارے واقعات جو انہوں نے اسپیشلی جب منو سلوا بھی اتارا گیا، دیکھیں اس سے زیادہ کیا آسانی ہو، ایک اچھی چیز کو انہوں نے بری چیز کے ساتھ فرما دیا، بدل دیا، میرا مطلب۔ اب اس کے ساتھ ہی آگے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی اور مثال کی کہ ان کے دل اس قدر سخت ہو گئے، ثم قست قلوبکم، ان کے دل اتنے سخت ہو گئے کہ پتھر کی چٹانوں کی طرح۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے پھر دیکھیں خوبصورت مثالوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو ان میں نرم طبیعت کے ہیں، نرم گوشے والے ہیں، جن کے اندر کوئی بات اللہ تعالیٰ کی بتائی جائے وہ مان جاتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی یہی ہے، اولا یعلمون ان اللہ یعلم جیسے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جو جانتے ہیں، ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات سنتے ہیں، صحابہ کے پاس جاتے ہیں، یہود وہاں پہ بیٹھ کے ان کے گروہوں میں باتیں سنتے ہیں، تو کہتے ہیں ہاں ہاں یہ تو ہم نے تورات میں پڑھی تھی۔ ابھی جو پچھلی آیت ہے وہ کہتے ہیں ہاں ہم نے تورات میں یہ بات پڑھی تھی، اے نبی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی واپس وہ اپنے گروہوں میں جاتے ہیں، اپنے شیاطین میں جاتے ہیں، تو وہ ان کے جو راہبر ہیں، جو ان کے علماء ہیں، وہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ تم بیوقوف ہو، تم پاگل ہو، یہ تم کیا ان کو صحیح صحیح اور اصلی اصلی باتیں بتا رہے ہو؟ تورات کے اندر جو باتیں میں نے تمہیں بتائی تھی تم ان کو ظاہر کر رہے ہو تاکہ وہ حاجونکم، تاکہ وہ تمہارے خلاف حجت قائم کریں۔ تو در حقیقت اللہ تعالیٰ یہاں پہ اب اس بارے میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کو تو سب معلوم ہے نا، وہ سب کچھ اے ٹو زی جس کو کہا جاتا ہے، 000 سے لے کر اینڈ تک، اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں جو تم چھپاتے ہو، ما یسرون وما یعلنون، اور وہ سب چھپاتے ہیں، وہ سب جو کچھ بھی جسے وہ ظاہر جانتے تھے، سارا کچھ جانتے تھے وہ چھپاتے تھے۔ کیوں چھپاتے تھے؟ کہ ہمیں تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت کو ماننا پڑ جائے گا، انہیں آخری نبی کو ماننا پڑ جاتا ہے، پھر وہ ان کی باتوں کے اوپر یقین کریں گے۔ اور جبکہ ان کے علماء جو یہود کے علماء تھے، اور ہمارے آج کے علماء بھی معذرت کے ساتھ، کہ یہ بھی جہنم میں جائیں گے اگر انہوں نے ہم سے کوئی چیزیں صحیح صاف نہ بیان کی تو، اور اگر یہ چھپاتے ہیں تو اپنے لیے ہی دوزخ کا گھڑا بھرتے ہیں۔ آپ کو شاید معلوم ہو، اکثریت کو معلوم ہی ہوگا کہ قیامت کے روز جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر سب سے زیادہ اینڈ والے، جو سب سے زیادہ، استغفر اللہ، ان اللہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین ثم آمین۔ اس گھڑے میں، جہنم کا جو گھڑا ہوگا، اس کے اندر سب سے زیادہ تعداد انہی علماء کی ہوگی جو حق کو چھپاتے تھے،
جو ہر باتوں کو گڈمڈ کر دیتے تھے، آپس میں ملاتے تھے، اور کیا کرتے تھے، جو اسی کی آیت سے صاف ظاہر ہے، اولا یعلمون، کہ اللہ کو تو معلوم ہے وہ سب کچھ جو وہ چھپاتے ہیں۔ تم چاہے یہ باتیں مسلمانوں کو بتاؤ یا نہ بتاؤ، اللہ کی طرف سے تو تمہارا محاسبہ ہو کر ہی رہنا ہے نا، جو علماء حضرات چھپاتے ہیں ان کے حوالے سے۔ لہٰذا یہ بھی ان کی نا سمجھی کی ایک دلیل ہے، جو علماء حضرات یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں نہیں اس طرح کر لیں تو کھایا جا سکتا ہے مال، اس طرح کر لیں تو بہن کو جائیداد نہیں دی جا سکتی، اس طرح کر لیں تو یتیم بچے کا مال ہڑپ کیا جا سکتا ہے انڈائریکٹلی، اس طرح کر لیں تو وہ یتیم ہے، اس طرح کر لیں تو وہ مسکین ہے۔ مطلب ہے کہ باتوں کو، شریعت کو اپنی مرضی سے بیان کرنے کے اوپر بہت 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 بڑی تباہی ہے، بہت زیادہ گناہ ہے، اور اگر جو سمجھ جائے وہ اس سے بچ جائے۔ جو قرآن کا مختصر ترجمہ ہے، دیکھیں جیسے کہ یہ مختصر ہے تو میں آپ کو مختصر بتاؤں گی، میں اس کے اندر من گھڑت باتیں ڈال کے کہ یوں بھی ہو سکتا تھا، یوں بھی ہو سکتا تھا، نہیں بیان کرنا۔ یہی علماء کا فرض ہے کہ وہ جو قرآن میں لکھا ہے اسے حرف بہ حرف بتا دیں، جتنی پتہ ہو تعلیم اس کی تعلیم دیں، اس سے علاوہ نہ دیں۔ ایک اور بات، جیسے کہ حروف مقطعات ہیں قرآن پاک کے اندر، الف لام میم، الف لام میم را، الف لام ہا قاف یہ قاف صاد، ہے نا یہ الفاظ، یاسین، تو ان کی کھوج کے اوپر بھی لگنے کی یا اپنی طرف سے باتیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں بتائیں، جانتے تھے وہ نہیں جانتے تھے، واللہ عالم، انہوں نے جب اس کا اظہار نہیں کیا تو ہمیں بھی نہیں پوچھنا چاہیے، ہمیں بھی اپنی طرف سے لام کا یہ مطلب، میم کا یہ مطلب، نون کا یہ مطلب نہیں بیان کرنا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے اسرائیل کی جو عقیدے کی خرابی ہے در حقیقت اس کی نشاندہی کی ہے، ہر چند کہ وہ اپنے ان عقائد کو چھپاتے ہیں، اور جو ان کے مابین معروف ہے وہ اس عزم میں مبتلا ہے کہ انہوں نے اپنے عقائد کو چھپایا ہوا ہے، تاکہ یہ چیز اہل ایمان کے لیے ان کے خلاف حجت نہ بنے، یعنی کہ وہ اینڈ آف دا ٹائم کے اوپر جب مسلمان کہیں گے کہ یہ تو جانتے تھے تو پھر انہوں نے کیوں نہیں بتایا، تم نے میرے سامنے دنیا میں اقرار کیا تھا کہ ہاں ہماری تورات میں یہ لکھا ہوا ہے، تو یہ تو حجت انہی کے خلاف ہو گئی۔ تو وہ کہتے تھے کہ انہیں مسلمانوں کو مت بتاؤ کہ تورات میں یہ پیغام لکھا ہوا ہے کہ ہاں آخر الزمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، دنیا کے اندر وہ بہترین اور سب سے آخری راہبر ہیں، رہنما ہیں، وہی نبی آخر الزمان ہے، اور جس کی تصدیق گاہے با گاہے تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر، ہر ایک کے اندر ہو چکی تھی۔ تمام جو علماء تھے، تمام جو ان کے علماء تھے سب جانتے تھے، تو لہٰذا وہ کہتے تھے کہ ہمارے خلاف یہ حجت نہ کہیں باہر نکل جائے، انہوں مسلمانوں کو دھوکے میں ہی رکھو، انہیں بتاؤ ہی نہ، ان کو ہاں ہاں ٹھیک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں آخری نبی ہوں تو ہوں گے۔ اس طرح کی ان کی کیا کہتے ہیں ڈٹائیاں اور ضد اور چھپانا اور ان کی منافقتیں جو ہیں وہ قرآن بیان کر رہا ہے، اور بہت بڑی جہالت میں مبتلا ہیں یہ لوگ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے ظاہر و باطن کو خوب جانتا ہے، اس کے بندے جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کر دے گا انشاءاللہ، دنیا میں بھی ظاہر ہو جاتے ہیں، لیکن جب سب کے اعمال نامے اوپن کیے جائیں گے تو آپ بتائیں یہ سب کچھ ظاہر نہیں ہو جائے گا؟ تب سارا کچھ صاف صاف ہو جائے گا، جس طرح سے اس گائے کے واقعے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا، اس شخص کو 2 منٹ کے لیے مہلت دی اور وہ ظاہر کیا اس نے کہ اس نے نہیں، مجھے اس نے قتل کیا، اس طرف اشارہ کیا، اور اس کے بعد وہ شخص وفات پا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ معجزہ کیا کہ جب میں دنیا میں زندہ کر کے تمہیں دکھا سکتا ہوں، اور اس شخص نے
پوری حقیقت بیان کی۔ اس کا مطلب ہے کہ میرے ہی اختیار میں زندگی اور موت ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی جو کچھ ہم دنیا میں چھپاتے ہیں اس شخص کا ریکارڈ سامنے اوپن کر کے، اب تو ہمارے پاس کیا کہتے ہیں کیمراز کے ذریعے ویڈیو چلتی ہے نا، ریکارڈنگ، تو بڑی آسانی سے بھی بات اب ہمارے آج کے علماء کو بتانے یہ آسان ہے کہ وہاں پہ بھی ایسے ہی آخرت میں آپ کا اعمال نامہ اوپن کیا جائے گا، چاہے وہ تنہائی کے گناہ ہوں، چاہے دنیا کے ہوں، چاہے آپ کسی دوست کے ساتھ بیٹھ کے وہ پوری بات کر رہے ہوں، ہر ایک چیز یہ فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، آپ کے لیے آسانیاں فرمائے اور ہمیں ہمارے نیک اعمال ناموں کے ساتھ ہمارے رزلٹس کو کھولا جائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔